السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ دوستو، آج میں بات کر رہا ہوں نہیرہ شیخ جو حیدرآباد کی ہیں، یعنی ہیرا گولڈ کی۔ ہیرا گولڈ ان کی خود کی کمپنی ہے، اور انہوں نے کمپنی جو چالو کیا تھا اپنی، اس میں یہ بتایا تھا پبلک سے کہ ہماری کمپنی میں جو بھی پیسہ لگائے گا، ہم اس کو ایک مہینے میں اگر 1 لاکھ لگاتا ہے تو ہم اس کو 3,000 روپے منافع دیں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور ہم سونے کا بزنس کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، تمام طرح کا ہمارا انڈیا میں باہر بھی مطلب ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ بزنس کرے گا، پیسے لگائے گا، اس کو 1 لاکھ کے پیچھے 3,000 روپے۔ اب مسلمان بھائی بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار صحیح طرح سے ہوتا نہیں ہے، تو انہوں نے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ چلو سوچے یہ ٹھیک کمپنی ہے اور مسلمان ہے اور یہ کبھی بےایمانی نہیں کرے گی، اور چلو ہم اس کے ساتھ بزنس کر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہر بات میں کہتی تھی الحمدللہ ہم بزنس جو بھی کریں گے ہم اس کا کسی کا پیسہ رکھیں گے نہیں، ہم سب کا پیسہ، اور 1 سال کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنی پوری رقم واپس لے لے، اور جو پرافٹ ہوگا وہ لیتا رہے۔ اور پرافٹ میں ایسا بھی ہوگا کہ 3,000 کا وعدہ ہم کر رہے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوگا 2,500 کا 2,000 بھی ہوگا، 3,000 کی جگہ 3,500 بھی ہوگا۔ اس طرح سے ہوتا رہے گا تو ہم ان کو دیتے، کم زیادہ ہوتا رہے گا تو ہم دیتے رہیں گے، اور ان کی رقم سیف رہے گی۔ اور جب بھی وہ مانگیں گے تو 1 سال کے بعد ہم ان کا پیسہ واپس دے دیں گے، اور فکس ڈپوزٹ جو کرے گا 1 سال کے لیے اس کو اور زیادہ ہم دیں گے۔ بہرحال اسی طرح سے انہوں نے کیا، اور بیچارے غریب تھے مسلمان، دن رات محنت کر کے انہوں نے کیا کیا، ان کی کمپنی میں لگا دیا۔ اب لگانے کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ہماری گورنمنٹ چلنے نہیں دے رہی ہے۔ پھر یہ ہر ایک کمپنی کا رول ہوتا ہے کہ 4-5 سال کے لیے کہہ کے آتی ہے کہ ہماری 20 سال سے چل رہی ہے، فلانا ہے، ڈھماکا ہے، اور 2-4 سال 5 سال میں پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جہاں 3 سال ہوتے ہیں پیسے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو کمپنی والوں کا ناٹک چالو ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، وہ بزنس نہیں کرنے دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ روک رہی ہے یہ۔ ارے جب گورنمنٹ کو تم ٹیکس بھر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، تو گورنمنٹ تم کو کیوں روکے گی ہے؟ تو یہ سب زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جانے کے بعد یہ لوگ کے ناٹک چالو ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھروسے پہ خالی ممبئی میں 500 کروڑ روپیہ لوگوں کا لگا ہوا ہے، خالی ممبئی کا۔ باقی پورے دیش کا تو وہ تو الگ ہے، اس کا تو بات ہی الگ ہے، کیونکہ میں نے نیوز میں سنا تھا کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے اپنے گھر بیچ دیا ہے، کسی نے قرضہ لے کے، کسی نے کسی طرح سے، اور ان کے بھروسے کہ یہ مسلمان ہے، بے ایمانی نہیں کرے گی، اور یہ ہر بات میں کہتی تھی الحمدللہ تو ہم کسی کا پیسہ نہیں رکھیں گے، الحمدللہ ہم دے دیں گے، الحمدللہ ہم مرنے سے پہلے یا قیامت آنے سے پہلے اس کا پیسہ واپس کر دیں گے۔ اور آج تم جیل میں جا کے بہانہ کر کے بیٹھی ہو کہ ہمیں گورنمنٹ بزنس نہیں کرنے دے رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اپنا سسٹم لے کے، جو جس کے پیسہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر مار سکتی ہو، ایسا گورنمنٹ تھوڑی منع کرے گی کوئی۔ جب تم غلط کام نہیں کر رہی ہو تو گورنمنٹ کیوں تمہیں روکے گی؟ مگر یہ سب تم جان بوجھ کے فراڈ بازی کر رہی ہو، اور لوگ بیچارے اتنا پریشان ہیں، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہے۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، مسلمان غریب ہوتے ہیں، جیسے تیسے ایک بزنس کی لالچ میں، دھوکے میں آ کے تمہارے ساتھ انہوں نے کاروبار بزنس کر لیا، تو تم نے ان کو اتنا بڑا صلہ دیا، اتنا بڑا فراڈ کیا۔ یہ سمجھ لیجئے بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ کے وہاں اس کی معافی نہیں ہے، اور اتنی تمہاری نیکیاں بھی نہیں ہوں گی جتنا تم نے لوگوں کا پیسہ سمیٹ کے رکھا ہے۔ کیا تم منہ دکھاؤ گی؟ اللہ کا وعدہ کرتی رہی ہو کہ الحمدللہ ہم کسی کا پیسہ نہیں ماریں گے، کسی کا نہیں کریں گے، اور آج وہی کام کر رہی ہو تم۔ خدا کا خوف کھاؤ، اگر آج بھی یہیں کہ یہیں سب کا پیسہ سب کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، ورنہ قیامت کے دن تو تم کسی کا دے نہیں پاؤ گے۔ اتنی نیکیاں بھی تمہارے پاس نہیں ہوں گی جتنا لوگوں کا پیسہ ہے، عیش کر رہی ہو تم بیٹھ کے، کبھی جیل کا بہانہ، کبھی کسی کا بہانہ، اور اس طرح سے یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارے لیے۔ غریبوں کی ہائے مت لو، ورنہ تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ اس لیے قرآن شریف کی ایک آیت ہے اپنی زندگی کے لیے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اے لوگو اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ دھیان میں رکھو، اللہ کا کلام کبھی کسی کو غلط نہیں بتاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ تمہارا حساب ہوگا تو بہت برا ہوگا، دنیا میں ہی اس کی سزا ملے گی تمہیں، اور آخرت میں تو ملنی طے ہے۔ آج بھی اچھا ہے جو تم سب کا پیسہ واپس دے دو، بیچارے غریب ایسا تڑپ رہے ہیں، حد سے زیادہ پریشان ہیں لوگ، اور تم اپنی عیش کی زندگی نکال رہی ہو، اتنا پیسہ مار کے بیٹھی ہو، سب کا پیسہ واپس کر دو ان کا، یہی اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔
جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، تم بھی خوش رہو، ورنہ آخرت میں تو تمہاری پکڑ طے ہے۔ قیامت کے دن سب انسان چھپتے پھریں گے، مگر اللہ کہے گا کہ آج کہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ہے، بس آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اس وقت تم کوئی جواب نہ دے پاؤ گی۔ یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ آج بھی سوچ لو تم تو اچھا ہے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، ورنہ وہاں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، وہاں دیکھنا پڑے گا اور کچھ نہ دیکھ پائیں گے، وہاں ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، یہی ہوگا۔ اچھا ہے آج آپ کے لیے۔ اور دوستو اس ویڈیو کو آگے بڑھاؤ تاکہ نوحیرہ شیخ تک پہنچے، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، اور سب کا پیسہ اکاؤنٹ میں دے دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔